مٹی دے وچ مل ویسی قبر دے وچ پہنچ ویسی نگاہاں تو اوجھل تھی ویسی پوشیدہ تھی ویسی ول قیامت میلے قیامت دے میلے ہیں مسلمانوں جڑے ویلے میت کو تسا غسل دے دے وے پانی چلے دے وے میت کو صابن ملے دے وے مرن والا کیا آدھا پیا ہونا پھٹے دے اتے غسل والے پھٹے دے اتے مرن والا آدھا پیا ہوندے او دنیا والے آج ایستا پانی چلاؤ آج ایستا میں کو غسل دیو آج ایستا میرے کپڑے اتارو آج ایستا میرے اتے صابن چلاؤ صابن ملو کیوں کہ موت دی اتنی زیادہ تلخی ہے موت کا اتنا زیادہ درد ہے آج میرے جسم دا بال بال درد پیا ہے دکھ دا پہ بال بال دکھ دا پہ بال بال آج درد پیا کریں دے موت دی بہت زیادہ تلخی ہے کڑاہی موت دے وقت کو سوچے ہیں کہ مرنے موت آمنی ہے اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیدن اذا مات الانسانو انقطع عملہ فرمایا جڑے ویلے انسان فوت تھی دینا انسان فوت تھی دے اندے نیکے دا سلسلہ منقطع تھی دے نیکے دا سلسلہ کٹیج ویندے یعنی نیکیاں رک ویندے مرن دے نال نیکیاں رک ویندے ہونی وقت ہے نیکیاں کر گئے ٹائم ہے نیکیاں کر گئے توبہ کر گئے اور پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آ ونجے توبہ ہی نہ کر سکے نیکی بھی نہ کر سکے کوئی تجھے حصے دے میں ایک نیکی بھی نہ ہو کیونکہ مرن کے بعد نیکیاں رک ویندن حضور فرمیندن اذا مات الانسانو انقطع عملہ نیکے دا سلسلہ منقطع تھی ویندے کٹیج ویندے رک ویندن اور انسان زندہ ہے نماز پڑھ دے نیکیاں مل دیں انسان زندہ ہے روزہ رکھے دے نیکیاں مل دیں انسان زندہ ہے قرآن عظیم و شان اٹھا کے پڑھ دے نیکیاں مل دیں درود شریف پڑھ دے نیکیاں مل دیں نیکی دا جیڑھا کم کریں دے نیکیاں ملتے ہیں لیکن مرن کے بعد حضور فرمیدن نیکیں دا سلسلہ منقطع تھی رک وینجن لیکن حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیدن الا من ثلاثات لوگوں مگر ترائے چیزاں جیندہ ثواب مرن تو بعد منقطع نہیں تھیدا مرن تو بعد نہیں رکدا مرن تو بعد نہیں کٹیندا قبر دے اندر قیامت تک ترائے چیزاں دا ثواب ملدا رہے وہ ثواب نہیں رکدا وہ ترائے چیزاں کیڑیاں ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیندن انہاں وچوں پہلا چاہے آؤ صدقہ دے پہلا صدقہ ہے صدقہ
صدقہ جاریہ جڑا ہی دنیا تے اپنے ہتھاں دے نال کر گئے، صدقہ جاریہ اپنے ہتھاں دے نال کر گئے، کوئی اٹ خرید کر کے مسجد دے اتے لا گئے، کوئی سیمنٹ دی بوری گھن کے اللہ دے گھر دے اتے لا گئے، یعنی صدقہ جاریہ کر گئے۔ صدقہ دے کئی اقسام ہیں، وقت ہوندہ تو میں تہاڈے سامنے بیان کر رہا، بہرحال صدقہ جاریہ حضور فرمیدن ایندہ ثواب جڑا ہے صدقہ جاریہ دا، ایندہ ثواب تیرے مرن کے بعد نہیں رکدا، قبر کے اندر قیامت تک رات نہیں ملتا رہے صدقہ جاریہ دا ثواب۔ اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیدن کہ صدقہ اگر تائیں 1 روپیہ صدقے دا کیتے، 10 روپے کیتن، 50 کیتے، بکرا دیتے، یا کوئی جڑا ہے صدقہ جڑا ہے مسجد کے اتے پیسے لائن کہیں، تھوڑے جائے پیسے لائن، اے تیڑے پیسے تیڑا صدقہ اللہ دی بارگاہ دے وچ پلدا رہے، اللہ دی بارگاہ دے وچ پلدا رہے۔ حدیث پاک کے چاندے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیندن کہ تیڑا صدقہ اللہ کی بارگاہ دے وچ پلدا رہے ویندے۔ جیویں پلدے صدقہ تیڑا، جیویں حضور نے میرے پیارے آقا نے مثال دے کے بیان فرمائے، مثال دے کے بیان فرمائے، فرمایا جیویں تو بکری دا لیلا پلے نے، بکری دا لیلا پلے نے، جمدے 5 کلو وزن ہوندے، 6 مہینے بعد کچھ، سال بعد بکرے دا وزن، بڑے بکرے دا وزن من یا من تو زائد تھی ویندے، اور تو بھی وقت ویندے۔ میرے پیارے عزیزو، لوگ بکرے دی پرورش کریں دیں، اپنی حیثیت کے مطابق پرورش کریں دیں، خوراک کھویں دیں، اگر کریم بخش پالے تا وزن سال بعد مندا تھی ویندے، تے جے کو رب کائنات پالے، اللہ دی ذات جے کو پالے، اللہ دی بارگاہ دے وچ تیڑا صدقہ پلدا رہ بنگے، تو مسلمانوں خود اندازہ لاؤ کہ اُندا کتنا ہی اجر و ثواب ہو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا حضور فرمیدن، دوسرا اے ہے کہ او علم نافع، حدیث پاک دی الفاظ او علم نافع، حضور فرمیدن لوگوں اور نفع دیون والا علم، نفع دیون والا علم، نافع علم، نافع علم کیڑا ہے؟ علوم تا کئی ہیں، علوم کی دنیا تے کئی ہیں، لیکن نفع دیون والا علم کیڑا ہے؟ نفع دیون والا علم قرآن دا علم ہے، حدیث دا علم ہے، فقہ دا علم ہے، قرآن تے قرآن دی تفسیر دا علم ہے، جڑا ہی دنیا دے ہوتے قرآن پڑھے اگا لوگاں کو پڑھائے تھی، ان دا ثواب ان دے مرن کے بعد قبر دے اندر قیامت تک رات نہیں ملتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ مصطفیٰ۔ حضور فرمیدن خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
سرکار فرماتے ہیں لوگو تو ہاگے بچو بہتر ہو ہے افضل ہو ہے تو ہاگے بچو جڑا قرآن پڑھے تی دنیا تے پڑھائے وہ سب تو زیادہ افضل تے آلہ ہے قرآن پڑھن تے پڑھامن والا آج اسا دیں کہ قرآن پڑھاؤں چا سہیں مولوی پڑھاؤں چا اسیں بکھے مرسوں سارے بال ہی بکھے مرسوں اے بھی جڑا ہے ساری زندگی پنتا رہے بکھا مرسی مسلمانوں آؤ ذرا دین کے طالب علم کا مقام قرآن کے طالب علم کا مقام حافظ قرآن کا مقام قاری قرآن کا مقام عالم کا عمل کا مقام چھوڑو میرے پیارے آقا نے قاری قرآن دین دے طالب علم اور عالم با عمل دے مقام دے بارے کیا فرمایا حدیث پاک اور ای حدیث مبارکہ کو شیخ الحدیث مولانا عبدالاحد شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند ان دی کتاب میرے کنے موجود ہے شرح عقائد دی شرح انہیں لکھی ہے شرح عقائد دی شرح لکھی سی اور اپنی کتاب دی اندر وہ لکھیں دے میرے پیارے آقا دی حدیث توجہ فرماؤ ذرا قرآن دے طالب علم دا مقام سنو ذرا حافظ قرآن دا مقام سنو او دنیا والے ہو جے کو تسا حقیر سمجھ دے وے آؤ آج عالم با عمل دا مقام سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمے دن اگر دین دا طالب علم قرآن دا طالب علم کہیں وسطی دے وچوں گزر گئے کہیں وسطی دے وچوں گاؤں دے وچوں قرآن دا حافظ کہیں وسطی دے وچوں گزر گئے عالم دا عمل کہیں وسطی دے وچوں گزر گئے تب بے نیاز رب فرمے دے اے میرے ملائکہ ای وسطی دے وچ جڑا قبرستان ہے نا ای وسطی دے وچ جڑا قبرستان ہے ای قبرستان تو 40 دہاڑے عذاب اٹھا گئے 40 دہاڑے عذاب اٹھا گئے مولا کیوں عذاب اٹھا گئے رب کائنات فرمے دے میرے ملائکہ تو ہاکو پتہ نہیں قرآن دا طالب علمی تو ہاکو پتہ نہیں آج حافظ قرآن گزر گئے آج عالم با عمل گزر گئے لہذا کیا کرو 40 دہاڑے عذاب اٹھا 40 دہاڑے عذاب اٹھا گلو اتنا شہزادہ گزرے ہیں چند سیکنڈ لگن چند منٹ لگن گزرے کہ 40 دہاڑے عذاب اٹھ ویندے کہ جتھا دین دا طالب علم دفن ہوئے جتھا حافظ قرآن قاری قرآن با عمل حافظ قرآن جڑے قبرستان دے وچ دفن ہوئے عالم با عمل دفن ہوئے خود اندازہ لاؤ اللہ دی قسم دے قبرستان کے اندر قیامت تک عذاب ہی کوئی نہ جتھا دین دا طالب علم دفن ہوئے حافظ قرآن دفن ہوئے عالم با عمل دفن ہوئے اور دنیا لیو جے کو حقیر سمجھ دے وے نفرت کرے دے وے حافظ سہی مولوی سہی